جاؤ دنیا سے، اور اگر آخرت چاہیے تو پھر ٹھیک ہے۔ تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے کہتی یا رسول اللہ اخترت اللہ ورسولہ، میں نے تو اللہ کے رسول کو چن لیا، مجھے دنیا کی کوئی لذت نہیں چاہیے، دنیا کا کوئی زیور کوئی آرام نہیں چاہیے۔ اور اس کے بعد بی بی عائشہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ اسی بارے میں آپ کہتے تھے کہ میں والدین سے مشورہ لوں، کیا آپ کی ذات کے بارے میں بھی مجھے مشورہ کرنے کی ضرورت ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہنا ہے یا جدا ہونا ہے؟ اس میں کوئی مشورے کی بات؟ یا رسول اللہ میں تو ساری دنیا کو ٹھکرا سکتی ہوں، محمد مصطفیٰ کو تو نہیں چھوڑ سکتی، تو میں نے آپ کو چن لیا ہے۔ حضور پاک خوش ہو گئے، لیکن فطری بات ہے نا، یہ ہماری بہنیں تو کہتی ہیں نا کہ عورتوں پہ بڑی سختی ہے، عورتیں خود عورتوں پہ سختی کرتی ہیں، مرد کم کرتے ہیں، مردوں کو تو زیادہ بدنام کیا جاتا ہے۔ اگر آپ تاہ میں جائیں نا، غور کریں تو میری بہنیں تھوڑا سا اپنے ضمیر کو ٹٹولیں اور اپنے گریبان میں جھانکیں، اکثر فساد جو ہے وہ یہ خود پیدا کرتا ہے، اسلام نہیں۔ اسلام نے تو بڑا حق دیا۔ اب دیکھیں بی بی عائشہ جیسی پاک بی بی، امہات المومنین، صدیقہ بنت الصدیق، المبرأۃ من السماء، لیکن فطرت انسانی تو ہے نا، اس لیے بی بی کہنے لگی کہ یا رسول اللہ اب یہ بات تو طے ہو گئی، میں نے تو آپ کو چن لیا، لیکن مہربانی کریں میرا جواب باقی بیویوں کو نہ بتائیں کہ میں نے کیا جواب دیا، کیونکہ بی بی عائشہ کے دماغ میں خیال آ گیا ہو سکتا ہے کوئی بیوی بیچاری دنیا کے آرام کو پسند کر لے، چلو ٹھیک ہے، اچھا تو زیادہ سے زیادہ ہم حضور کے قریب ہو جائیں گے نا۔ مثلا ایک آدمی کی 4 بیویاں ہیں تو 3 ہو جائیں تو صاف بات ہے کہ اس کو تو پھر تیسرے دن ملاقات کا موقع ملے گا نا، حضور کا قرب حاصل ہو رہا ہے۔ تو نے کہا یا رسول اللہ آپ کسی کو بتانا نہیں ہے کہ عائشہ نے کیا جواب، کیونکہ ہو سکتا ہے میرا جواب سن کے کہیں اچھا جو عائشہ نے کہا ہم بھی وہی کہتی۔ حضور نے فرمایا دیکھو عائشہ بات سنو، اگر تو انہوں نے پوچھا پھر تو میں بتا دوں گا، اللہ کا نبی کبھی بات نہیں چھپا، اور اگر انہوں نے سوال نہ کیا تو پھر میں خود نہیں بتاؤں۔ ہاں اگر انہوں نے مجھ سے پوچھ لیا، انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ماذا قالت عائشہ، عائشہ نے کیا جواب دیا، تو پھر میں بتا دوں گا، پھر میں نہیں چھپاؤں گا بات۔ اللہ کا پیغمبر ایسی بات نہیں کہ پوچھا جائے اور سچی بات ہے اور جانتے ہوئے کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا مسئلہ، یہ مقامات ہوتے ہیں، یہ زوجہ کا مقام ہے، یہ باتیں عائشہ کر سکتی ہے، کسی اور کی طاقت ہے کو کر سکتا ہے؟ کوئی آدمی اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ایسی راز والی باتیں، ایسی ناز والی باتیں کوئی کر سکتا ہے؟ کسی کی طاقت ہے؟ اسی لیے روایات میں یہ بات موجود ہے کہ ایک دفعہ بی بی صفیہ جو تھی رضی اللہ تعالی عنہا امہات المؤمنین، بہت بڑے خاندان کی عورت، خیبر کے ایک سب سے بڑے خیبر کے بادشاہ جو تھا یہودی، اس کی بیٹی تھی اور اس کے سردار کی بیوی تھی۔ اب کبھی کبھی اتفاق ہے اور تمہیں بھی جھگڑا ہو جاتا ہے، سوکنوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، تو بی بی عائشہ اور بی بی حفصہ کبھی کبھی رل کے مل کے بی بی صفیہ کو ستاتی تھیں، کیونکہ بی بی صفیہ کا قد مبارک چھوٹا تھا، بعض عورتوں کا قد چھوٹا ہوتا ہے اللہ کے ہاتھ میں، کسی کا لمبا قد ہوتا ہے، کسی کا چھوٹا قد ہوتا ہے، کسی کا درمیانہ قد ہوتا ہے۔ تو بہرحال تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کبھی کبھی غصے میں آ کے بی بی صفیہ کو جلانے کے لیے اور بی بی حفصہ سے مل کے کبھی تو اس کو کہتی کہ کیا ہے تم ناز کرتی ہو، حضور نے بیوی بنا لیا بس ٹھیک ہے، امہات المومنین کے مرتبے پہ پہنچ گئی، ورنہ کیا ہے یہودی کی بیٹی ہو، تو باپ تو تمہارا یہودی تھا نا۔ اور دوسرا اس کو کہتی کیا تم ہمارے ساتھ مقابلہ کر سکتے، قد بھی دیکھا ہے اپنا کتنا قد ہے تمہارا، یہ نیچر ہے۔ اسی لیے میں نے کہا فطری باتیں ہوتی ہیں، یہ حالات ہیں، تقاضے ہیں، اور عورتوں میں ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ سرکار دو عالم اب دیکھیں اسلام میں اور نبی کی نظر میں عورت کے مقام کو ذرا دیکھیں، غور کریں۔ حضور آئے تو بی بی صفیہ بیٹھی رو رہی، انہوں نے فرمایا لماذا تبکی، کیوں رو رہی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بی بی عائشہ بی بی حفصہ کبھی کہتی ہیں یہودی کی بیٹی ہو، کبھی ہاتھ سے اشارے کرتی ہیں کہ قد تمہارا چھوٹا ہے، کبھی زبان سے بھی کہہ دیتی ہیں کہ تم چھوٹے قد کی ہو، تو آخر میں کب تک برداشت؟ اور پھر ان کی پشت ہے، وہ ابو بکر کی بیٹی ہے، وہ عمر کی بیٹی ہے، وہ قریش سے ہے، یا رسول اللہ میں ان کا کیسے مقابلہ کروں، اب رونے کے علاوہ میرے پاس کیا حال؟ حضور نے فرمایا صفیہ تمہارا بھی تو کوئی عقل نہیں نا، تمہارے ساتھ جب وہ بات کرے نا کہ تم یہودی کی بیٹی ہو تو تم اس کو کہنا کہ میرے ساتھ زیادہ بات نہ کرو، میں تو نبی کے خاندان سے ہوں، میرا باپ بھی نبی اور میرا چاچا بھی نبی، تم زیادہ سے زیادہ ابو بکر کی بیٹی ہو، کسی نبی کی بیٹی تو نہیں ہو، میں تو موسیٰ و ہارون کی بیٹی ہوں، موسیٰ و ہارون علیہ السلام کی بیٹی ہوں میں اور پھر اگر اس طرح دیکھو تو میں بنو اسرائیل یہود میں سے ہوں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹی ہوں، یعقوب ابراہیم علیہ السلام کی بیٹی ہے، میں تو انبیاء کے خاندان سے ہوں، نبی کے خاندان سے ہوں، تم زیادہ سے زیادہ ایک صحابی کے خاندان سے ہو، کسی نبی کی بیٹی تو نہیں ہو۔ تو اگر وہ تم پر اعتراض کریں تو پھر یہ کہہ دیں اچھا خدا کی شان ہے، چند دن گزرے
تو بی بی عائشہ نے اور بی بی حفصہ نے حسب عادت پھر وہی بات کی، تو اس نے فوراً جواب دیا، انہوں نے کہا میرے ساتھ تم کیسے مقابلہ کر سکتی ہو، میں تو بنت نبیین، میں تو 2 نبیوں کی بیٹی ہوں۔ جب اس نے بات کی جناب تو اب ان کے پاس تو جواب ہی کوئی نہیں، نبی کا مقابلہ کون کرے؟ تو اب بی بی عائشہ حفصہ خاموش ہو کے بیٹھ گئیں، اور اتفاق سے سرکار دو جہاں آئے تو دیکھا اب بی بی عائشہ رو رہی۔ حضور نے فرمایا کہ عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا ہے یا عورتوں کو جواب سکھانے کے لیے بھی بھیجا ہے؟ یہ صفیہ تھوڑا جواب دے سکتی، یہ جواب آپ نے اس کو سکھایا ہے کہ ہماری زبان ہی بند کر دی۔ انہوں نے کہا تم کیوں ستاتی ہو؟ تو یہ مقام ہے کہ اللہ کا نبی ایک عورت کی دل شکنی نہیں برداشت کر سکتے، اور کرنے والی بھی بیوی ہے، لیکن حضور نہیں چاہتے کہ کسی کے دل پہ چوٹ لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے کہ کسی کے دماغ پہ بوجھ محسوس ہو، فوراً جواب سکھلا کے بی بی عائشہ اور حفصہ کی زبان بند کر دی۔ ورنہ اگر غور کیا جائے تو اس طرح اگر دیکھا جائے اللہ کی شان ہے تو قریش کون ہے؟ وہ بھی تو ملت ابراہیم پہ ہے۔ قریش کون ہے؟ ملت ابراہیم والے لوگ ہیں، وہ بھی تو حضرت ابراہیم سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی تو حضرت سیدنا اسماعیل سے تعلق رکھتے ہیں۔ پھر بی بی عائشہ بھی تو ایک پیغمبر کی بیوی ہے، اور بی بی حفصہ بھی تو ایک پیغمبر کی بیوی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، یعنی اندازہ فرمائیں کہ سرکار دو جہاں جو گھر میں بات ہوتی ہے اس میں بھی کسی عورت پہ تنقید نہ ہو تو جائز ہو، معقول ہو، یہ نہیں کہ اسے شاک پہنچایا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری بیویوں کے گھر فردن فردن تشریف لے گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیار دیا ہے، یا اللہ کے رسول کو چن لو یا دنیا۔ تو سب نے کہا کہ یا رسول اللہ اخترنا اللہ و رسولہ، ہم نے تو اللہ کے رسول کو چننا ہے، ہم دنیا کیا کریں؟ تو اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ایک تو حضور کی قسم پوری ہو گئی، اور پھر ایرا میں اب یہ بھی آ گیا کہ کتنا ان کا بلند مقام ہے کہ دنیا کی لذت و آرام کو جیسے حضور نے پسند نہیں کیا اسی طرح پھر بیویوں نے بھی پسند کیا۔ تو اسی زمن میں جیسے کہ اللہ نے اسی صورت میں فرمایا ہے کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی کی بیویوں، تم کوئی عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا تو مقام ہی الگ ہے، تمہاری تو عظمت ہی الگ ہے، تمہاری تو شان ہی الگ ہے۔ اسی لیے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا شان عطا فرمائی ہے، اور پھر حضور کی بیویوں، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جہاں اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا ذکر کیا فرمایا امرأۃ لوط، جہاں نوح علیہ السلام کی بیوی کا ذکر کیا فرمایا امرأۃ نوح، اور جہاں بی بی آسیہ کا ذکر آیا تو فرمایا امرأۃ فرعون، اور جہاں بی بی مریم کی اماں کا ذکر آیا تو فرمایا اذ قالت امرأۃ عمران، اور جب بی بی یوسف حضرت یوسف کے بارے میں قصہ آیا تو فرمایا امرأۃ العزیز۔ لیکن اس بات کو سمجھیں اور غور کریں کہ امرأۃ العزیز کیا چیز ہے۔ امرأۃ العزیز لفظ امرأ پہ غور کریں، امرأ بھی عورت کو کہتے ہیں، نساء بھی عورت کو کہتے ہیں، زوجہ بھی عورت کو کہتے ہیں، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے لیے حضور کی بیویوں کو اللہ نے وہ عظمت دی، وہ شان دی، وہ مقام دیا کہ حضور کی کسی بیوی کو قرآن نے امرأ کے لفظ سے نہیں یاد کیا۔ اس کو یوں سمجھے، مثلا آج آپ دیکھیں ایک آدمی کی مثال کے طور پہ 2 بیویاں ہوں، اور پہلی بیوی سے بیٹا ہو، اور اس سے آپ پوچھیں کہ بیٹا یہ کون ہے تو کہے گا امرأۃ ابی، یہ میرے باپ کی عورت ہے۔ بات کو سمجھیں، یعنی اگر ایک آدمی سنے کہ اس بیچارے کی پہلی بیوی فوت ہو گئی، دوسری شادی کر لی، اولاد پہلی بیوی سے، اب اس نے دوسری شادی کر لی ہے تو چاہے دوسری بیوی اس کو کتنا عزت دے، احترام دے، لیکن جب اس بچے سے آگے کوئی پوچھے گا کہ بیٹا یہ بیوی کون ہے، وہ کہے گا امرأۃ ابی، میرے باپ کی بیوی ہے، وہ کبھی یہ نہیں کہے گا۔ اور اگر اس کی ماں کے بارے میں کوئی پوچھے تو وہ یہ نہیں کہے گا امرأۃ، وہ کہے گا امی، میری ماں ہے۔ حالانکہ امی کہنے سے وہ عورت ہی رہے گی، لیکن وہاں وہ ماں کے لفظ سے پکارے گا، ہاذہ امی، یہ تو میری ماں ہے۔ اور دوسری جو ہے حالانکہ وہ اس کے باپ کی بیوی بن چکی ہے، لیکن کہے گا نہیں امرأۃ ابی، یہ میرے باپ کی عورت ہے۔ تو اس لیے لفظ عورت میں، امرأہ میں اور زوج میں جو فرق ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے کہ زوج کا معنی ہوتا ہے جو 2 جوڑے، جیسے مثلا آپ دیکھتے ہیں نا، یہ ایک آپ جوتی لیں تو جوڑا ہے وہ برابر ہے،
تو لفظ زوج جو ہے وہ برابری کا معنی دے رہا ہے، وہ لفظ امرأہ میں نہیں ملتا. تو اللہ نے حضور کی بیویوں کو یہ شرف دیا کہ لفظ ازواج کے ساتھ یاد کیا. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا، یا ایھا النبی قل لازواجک. اور جیسے پہلے آپ نے اس آیت مبارک میں پڑھا تھا کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. زوج یعنی اللہ نے حضور کی بیویوں کو اتنا اونچا کیا کہ حضور کی شان کے برابر لے آئے. زوج حضور کے برابر. تو یہ شرف بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی. تو اسی لیے جہاں ہم نے الحمدللہ ان خواتین کا اختصار کے ساتھ ذکر پڑا ہے جن کا ذکر اللہ کے قرآن میں ہے، تو اسی ضمن میں اب ہم ان خواتین مبارک کا بھی اختصار کے ساتھ اپنے ان دروس کے اندر ذکر کریں تاکہ میری بیٹی کے لیے، میری بہن کے لیے ایک اسلام کا سچا نمونہ آ گیا. سب سے پہلے تو آپ قرآن کے اسلوب بیان پہ غور کریں کہ آخر قرآن مقدس نے یہ سارا ابواب جو ہے، سارا رکوع مبارک جو ہے، سارا خطاب حضور کی بیویوں کو. یا نساء النبی من یات منکن بفاحشہ ومن یقنط منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء وقرن فی بیوتکن واذکرن ما یتلی فی. سارا خطاب جو ہے نا حضور کی بیویوں کو آ رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ اسی لیے تو بہت سارے ہمارے جدید ماڈرن مولوی جو ہے نا وہ بیچارے مغالطے میں پڑ گئے کہ انہوں نے کہا یہ پردے شردے کا حکم تو حضور کی بیویوں کے لیے، ہمارے لیے تو ہے ہی نہیں. انہوں نے کہا یہ جتنے احکام آئے ہیں پردے کے، جتنے آج کل ہمارے ماڈرن اور جدید مجتہدین ہیں نا، اللہ ہدایت دے ہمیں بھی انہیں بھی، تو وہ اسی بیچارے مغالطے میں پڑ گئے اور اصل بات کو سمجھ ہی نہیں سکے. انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو سارا اسلوب بیان اور سارا خطاب اور سارے فرامین جو ہیں حضور کی بیویوں کے لیے جاری ہوئے. لیکن ان مجتہدین کے پتہ نہیں دماغ میں کوئی پرزہ ڈھیلا ہوتا ہے، حالانکہ اتنا بھی نہ سمجھ سکے کہ یعنی حضور کی بیویوں کو پردہ کرنے کی ضرورت تھی، یعنی ان کو تو خطرہ تھا، ہماری بیٹیوں کو خطرہ نہیں. کم از کم اتنا ہی سمجھ لیتے تو کچھ تو عقل آ جاتا. یعنی نبی کی بیوی کو خطرہ تھا، ہماری بیٹیوں کو خطرہ نہیں، کیونکہ ہماری بیٹیاں تو ماشاءاللہ بڑے پاکیزہ ماحول میں پروان چڑھ رہی ہیں. کچھ تو غیرت ہوتی، کچھ تو سوچ ہوتی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں منہ سے. اصل میں اسلوب قرآن کو سمجھے نہیں. یاد رکھو کہ سارے قرآن نے آخر یہاں حضور پاک کی بیویوں کے لیے یعنی پورے اندازہ کریں گے سورۃ الاحزاب میں اور سورۃ النور میں اور سارے احکام، اور اس میں تو سیدھا خطاب ہی حضور کی بیویوں کو ہے اور کسی کو بظاہر خطاب ہی نہیں. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ کے سمجھنے کے لیے تھوڑا سا غور کریں. یہ ہے کہ اللہ نے حضور پاک پہ قرآن بھیجا اور قرآن کے احکام کا نمونہ کس کو بنایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی لیے قرآن نے ہمیں کھول کے کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے نمونہ کیا ہے؟ محمد. اب ہمارے لیے حضور نمونہ ہے، نماز میں نمونہ، عبادات میں نمونہ، اعتقادیات میں نمونہ، عمل میں نمونہ، اقوال میں نمونہ، افعال میں نمونہ، غزوات میں نمونہ، جہاد میں نمونہ، اسفار میں نمونہ، حضر میں نمونہ. ہر عمل میرے مدنی کا قیامت تک کے لیے نمونہ. اس بات کو ذرا تھوڑی سی توجہ کریں گے انشاءاللہ تو بات سمجھ آ جائے گی. اور اگر توجہ ہی اس طرف نہ ہو تو پھر تو بات سمجھ آ نہیں سکتی. وہ ایک طالب علم تھے نا جی، تو وہ پڑھ رہے تھے تو استاد متواتر، چونکہ استاد کو عادت ہوتی ہے نا طلباء کو پڑھانے کی، تو اللہ کی رحمت ہے تو ہم آگے پیچھے ادھر ادھر آخر تک کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. عادت ہوتی ہے نا، کیونکہ آدمی کلاس میں جو بیٹھتا ہے کلاس کو دیکھتا ہے، ادھر کلاس کو دیکھنے کی عادت ہو جاتی. اچھا وہ طالب سمجھتا ہے استاد مجھے نہیں دیکھ رہا، لیکن استاد دیکھ رہا ہو. یہ الگ بات ہے کہ وہ محبت سے چپ ہو جائے. حضرت نور الحسن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ تقریر فرما رہے تھے، مجھے یاد ہے. یہ جیسے میز ہے نا، حضرت ایسے کرسی پہ بیٹھے تھے تو ایک آدمی بالکل جو میز کے قریب بیٹھا تھا نا وہ بیچارہ سو رہا ہے. اچھا وہ بالکل میز کے چھپا ہوا تھا، میز کے نیچے. حضرت یوں بیٹھے ہوئے نا، وہ تو بالکل میز کے نیچے، حضرت کے سامنے ہی نہیں. تو ایک دو دفعہ خیر وہ درود شریف کہہ کے حضرت نے جگانے کی، بھائی دروشی پڑھیں تو جگانے کی کوشش کی. ایک آدھا دفعہ ڈرے تکبیر ہو گیا، جگانے کی کوشش ہوئی، لیکن وہ بھی اللہ کی رحمت سے کوئی ڈھیٹ تھا ماشاءاللہ، وہ اسی طرح سوتا رہا. تو آخر حضرت کو کہنا پڑا کہ سامنے بیٹھ کے دل کو چرائے کوئی، ایسی چوری کی قبر خاک لگائے کوئی. تو اب سمجھیے دائیں بائیں والے، پھر تو خیر انہوں نے اس کی نیند کھل گئی اچھی طرح سے.
تو بہرحال کہنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ بات کو ذرا سمجھیں کہ وہ ایک طالب کو استاد پڑھا رہے تھے اور وہ طالب جناب بڑے غور سے بیٹھا ہوا ہے. ایک دفعہ استاد نے دیکھا, دوسرے دفعہ دیکھا, تیسرے دفعہ دیکھا, چوتھے دفعہ دیکھا. آخر اس نے کہا اللہ کے بندے اتنا مشکل سبق ہے, تم کیا سوچ رہے ہو؟ اس نے کہا بس میں یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ میاں نے 2 آنکھیں نہیں, اگر تیسری دیتے تو وہ کہاں لگتی. انہوں نے کہا جی میں یہ سوچا, آپ استاد ہیں, آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بولتا. تو انہوں نے کہا میں یہ فکر کر رہا تھا کہ دیکھو اللہ میاں نے ہمیں دی ہیں 2 آنکھیں, چلو اگر تیسری بھی دے دیتے تو وہ کس جگہ فٹ کی جائے. تو استاد نے ایک اور طالب سے پوچھا کہ یار اس کا مسئلہ حل کرو, تم بتاؤ کہاں لگائے. اس نے کہا جی پیچھے لگا دیتے, پھر 2 آگے تو ہیں. تو اس نے کہا جی یہ بڑا بیوقوف ہے, پیچھے لگانے کا کیا, یوں کہا کہ جب ہم دیکھ سکتے ہیں پیچھے آنکھ لگانے کی کیا, یہ تو غلط بات. تو تیسرے طالب نے کہا, اس نے کہا یار پھر وہ یہ ہے کہ بھئی وہ گھٹنے پہ لگا دی جاتی, چلو تاکہ نیچے کا جو زمین وغیرہ ہے وہ چلنے میں کانٹے وانٹے ہوتے ہیں, کوئی کیڑا مکوڑا ہوتا ہے وہ اچھی طرح سے. انہوں نے کہا بیوقوف آدمی گرے گا تو آنکھ سے پھٹ جائے گا, وہاں لگانے کا کیا فائدہ, وہ ایسی جگہ لگانے کا کیا فائدہ. وہ تو آدمی گرتا رہتا ہے, تو گر گیا تو گھٹنے پہ ہوگی تو گئی, وہ تو ختم. تو استاد نے کہا کہ بابا اس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا, اس فلسفی سے خود پوچھو کہ بھئی تم نے آخر کیا سوچا ہے, کہاں ہونی چاہیے. کہا ہاں استاد دیکھیں اب آپ نے عقل کی بات کی ہے, یہ تو میرے جیسے جینیس آدمی کا کام ہے جو بتا سکتا ہے, ہر کسی کا کام تھوڑا ہے. اللہ میں آنکھ تیسری دیتے تو ہم یہاں لگاتے. انہوں نے کہا یہاں کیوں لگا دوں گا, گلے میں ڈال کے گلا دیکھ لی, کان دیکھنا ہو کان دیکھ لی, ناک دیکھنا ہو ناک کو چھوڑ کے دیکھ لیا. انہوں نے کہا یہ سارا مسئلہ جو ہے تم یہاں لگا دیتے. تو اس نے استاد نے کہا کہ بالکل باقی یار, باقی تم جینیس آدمی ہو, تم یہ سبق پڑھنا چھوڑ دو, تم یہی کام سیکھو. انہوں نے کہا قرآن حدیث تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا, تم اسی کام کو سمجھتے رہو انشاءاللہ العزیز. اور پھر انہوں نے کہا اچھا ایک فیصلہ کرو کہ دائیں ہاتھ میں لگائی جاتی یا بائیں. آگے تو استاد ہوتے ہیں, پھر ہم سبق تو طالب کو سمجھا رہا تو پھر استاد کو آتا ہے نا کہ کیسے اس کو ٹھیک کرنا ہے. تو ایسے لوگ ہوتے ہیں. پرسوں میرے پاس ایک آدمی حرم میں آیا, کہتا ہے 22 سال میں رہا ہوں اور 22 سال سے مجھے حضور پاک کی زیارت ہو رہی ہے, اور رات تو مجھے خود خدا کی زیارت ہوئی ہے, اس نے حکم دیا کہ تم مہدی ہو اور جا کے اعلان کرو. میں نے کہا دیکھو بات سنو, مہدی تو بعد میں بنو گے, کافر تو تم ہو گئے. اللہ کے بندے کو عقل کی بات. کہا میرا خیال یہ ہے کہ تمہارا معدہ خراب ہے, کسی باطنی ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج کراؤ, کیونکہ معدہ صحیح نہ ہو تو ایسے خواب بندے کو نظر آتے ہیں. تو اگر اس سے بھی تمہیں اس فائدہ نہ ہو تو پھر میرے پاس آ جانا. بے وقوف آدمی کو عقل کی بات کرو, کون مہدی ہوگا, کب آئے گا, حضور نے اس کی جو علامات بتائی ہیں, وہ اردو بولنے والا تھوڑا مہدی ہوگا. تو عقل کرو, کیا پاگل ہو گیا. میں نے کہا یہاں کسی نے سن لیا نا تو تیرے سارا جو علم تم نے پڑھا ہے نا 22 سال میں, سارا ابھی نکال دیں گے انشاءاللہ. یہاں تو اہل توحید ہے, جو ان باتوں میں نہیں آتی. تو اپنے ملک میں جاؤ تو وہاں تو کچھ نہ کچھ چل پڑے گا. اب جناب استاد نے اس سے کہا بیٹا یہ بتاؤ, تمہاری بات تو ٹھیک ہے, تم واقعی جینیس آدمی ہو, تم نے بہت اچھا مسئلہ سوچا ہے کہ اللہ میاں تیسری آنکھ دیتے تو ہم انگلی پہ لگاتے, لیکن دائیں ہاتھ کی یا بائیں ہاتھ کی. اب جناب وہ چکر ہے. اس نے کہا دیکھو بائیں ہاتھ میں ہو تو جب استنجا کرو گے تو آنکھ کدھر جائے گی, اور اگر دائیں میں ہو تو جب کھانا کھاؤ گے تو آنکھ تو نازک سی چیز ہے, اس میں تو ذرا سا بھی کوئی ٹیشو پڑ جائے تو بس تب یہی ہو جاتی ہے. تو سارا کھانا تو آنکھ میں پڑ جائے گا, کبھی آنکھ سالن میں پڑی ہوگی, کبھی چاول میں پڑی ہوگی. تو سیدھی بات کیوں نہیں کرتے کہ اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ ٹھیک ہے. تو اس لیے میرے خیال میں یہ میں محنت تو ایسے اکثر بعض اوقات مجھے بھی خیال ہوتا ہے کہ میں محنت تو فضول کر رہا ہوں, کہ بلا وجہ محنت کی جائے اس پہ کہ بھئی نہ سمجھے, خدا کرے کوئی والی بات ہو تو کیا کرے آدمی, لیکن عادت ہو گئی ہے کریں. تو بہرحال میرا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو لفظ ازواج میں عزت و عظمت کا اظہار ہے وہ لفظ امرا میں نہیں ہے. حضور نے حضور کی بیویوں کتنا مقام. تو اب یہ حضور کا سارا باب جو ہے وہ بیویوں کے ذمن میں کیوں آیا, اس بات کو ذرا سمجھو کہ ہمارے لیے نمونہ کون ہے. اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ, نماز قائم کیسے کریں. اب صلاۃ کا معنی تو صلاۃ بھی ہے, صلاۃ کا معنی دعا بھی ہے, صلاۃ کا معنی رحمت بھی ہے. هو الذی یصلی ان اللہ وملائکۃ یصلون علی النبی. اسی طرح صلاۃ کے تو کئی معنی آتے ہیں, تحریک الصلوین بھی ہے. اگر صلاۃ اللہ کی طرف سے ہو تو اور معنی ہے, بندے کی طرف سے ہو تو اور معنی ہے, ملائکہ کی طرف سے ہو تو اور معنی ہے. اللہ نے تو کہہ دیا اقیموا الصلاۃ, تو ہم کیسے نماز قائم کریں گے. تو سرکار دو عالم جو ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی, کہ تم اس طرح اب نماز پڑھو جیسے میں پڑھوں. تو اس لیے اب بات کو سمجھیں کہ حضور نماز میں, عبادات میں, حج میں, روزے میں, اقوال میں, اعمال میں, افعال میں, غزوات میں, جہاد میں, بحیثیت شوہر, بحیثیت باپ,
بحیثیت بیٹا، بحیثیت رضائی بیٹا، بحیثیت دوست، بحیثیت ساتھی، ہر لحاظ سے میرا مدنی ہے کامل نمونہ. لیکن یاد رکھیں آخر اللہ کا پیغمبر عورت تو نہیں بن سکتا. اللہ کا پیغمبر جو ہے ہر بات میں نمونہ تو ہے، لیکن جو مسائل عورت کے ہے اس میں چونکہ نبی نمونہ نہیں بن سکتے تھے، ان میں اللہ نے مقام و عزت و عظمت و رجولیت جو رکھی ہے وہ اپنا ایک مقام ہے. تو اس لیے سارے قرآن میں اللہ نے یہ خطاب کیا تاکہ قیامت تک کے لیے خواتین کے لیے پھر اسوہ کون ہوگا، وہ ازواج محمد مصطفیٰ. اس لیے سارا خطاب ان کو کیا گیا، ساری آیات میں ان کو مخاطب کیا گیا کہ اب تم صرف عام عورتیں نہیں ہو، لستن کاحد من النساء، تم محمد مصطفیٰ کی بیویاں ہو اور تم نے قیامت تک نمونہ بننا ہے حضور کی امت کے لیے. یہ نہیں کہ سارا حکم ان کے لیے تھا اور ہمارے لیے نہیں ہے. اس کا تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں اقیمنا الصلاۃ کا حکم بھی ان کو تھا کہ نمازیں قائم کرو، ہمارے لیے نماز کا حکم ہی نہیں. اتینا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دینے کا حکم بھی صرف ان کے لیے تھا، ہمارے لیے نہیں ہے. وہ تو انشاءاللہ جب اللہ توفیق دیں گے اور ہم پردے کے مسئلے پہ اپنے درس کا آغاز کریں گے اللہ کی توفیق سے. اصل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ بولنے دیں، توفیق دیں نہ دیں. تو اسی زمانے میں ہم نے جہاں یعنی المرأة جن کا ذکر قرآن میں تھا وہ عورتیں، اب وہ عورتیں جو حول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو میرے مدنی محمد مصطفیٰ کے سامنے ہیں، اب ان پہ نظر ڈالیں کہ ان کا کیا مقام ہے. تو ان میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں بہت بڑا قریشی خاندان ہے اور بہت مکے کے بڑے عظیم خاندان سے اور بڑے رئیس خاندان سے ہیں. اور آپ نے پہلے بھی 2 شادیاں فرمائی ہیں. پہلے خاوند کا نام ابو حالہ تھا اور دوسرے خاوند کا نام عتیق ابن عائض. سیدہ خدیجہ کا جو دوسرا خاوند ہے اس کا نام عتیق ابن عائض. اس کے بعد بھی جو ہیں وہ بیوہ ہو گئی، ان سے اولاد بھی تھی. لیکن سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑی امیر اور بہت بڑی غنیہ اور بہت بڑی تاجرانہ ذہن رکھنے والی خاتون تھی. اسلام تجارت سے منع نہیں کرتا کہ عورت جو ہے وہ تجارت نہ کرے، یا اسلام عورت کو یہ نہیں محروم کرتا ہے کہ وہ کسی جائیداد کی وارث یا مالک نہیں بن سکتی، لیکن اس کے لیے کچھ حدود و قیود ہیں. اب اس کا معنی یہ تو نہیں ہوتا جی کہ آپ کہیں کہ جی میرے پاس گاڑی ہے، بہت طاقتور گاڑی ہے، انجن اس کا بہت مضبوط ہے اور یہ میری شخصی آزادی کا تقاضا ہے کہ میں جیسے چلاؤں، میری مرضی آئے تو میں ٹریفک اشارہ توڑ دوں، میری مرضی آئے تو نہ توڑوں، میری مرضی آئے تو میں اس کو پہاڑ پہ چڑھا دوں. یہ آزادی میں داخل ہے. تو کہیں گے پاگل ہو گیا. کار کا مقام سڑک ہے، ٹریفک کے اشارے سے رکنے پر ہمارا اپنا فائدہ ہے. یہ تو قانون ہے، نظام ہے. یعنی حیرت یہ ہوتی ہے کہ انگریز اور مستشرقین ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ٹریفک کا قانون بھی کوئی نہ توڑے، لیکن اگر وہ اللہ کے قانون کی پابندیاں نہیں جی یہ تو شخصی آزادی میں دخل دیا جائے. تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کے بارے میں بہت شان کی باتیں سنی. تو آپ نے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ساری دنیا میرا مال لے کے تجارت کرتی ہے، آپ کیوں نہیں تجارت فرماتے؟ فرمایا کہ میرے پاس تو مال ہے نہیں. نے کہا رسول اللہ تو مال میں دیتی ہوں، پیسے میں دیتی ہوں، آپ مال لے جائیں اور اس میں آپ کا ہمارا حصہ ہوگا، پیسہ میرا ہوگا، کام آپ کا ہوگا، اس میں مسئلہ بھی. حضور راضی ہو گئے. بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکا دیکھیں، فہم دیکھیں کہ ان کے غلام تھے میسرہ. میسرہ کو آپ نے ساتھ بھیجا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں جاؤ. ایک بات تو یہ ہے کہ حضور کا پہلا سفر تجارت ہے اور آپ نے پہلے کبھی تجارت نہیں کی تو آپ کو مشورہ دے سکو. اور دوسری بات یہ ہے کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں آپ کی پوری حرکات پہ، سکنات پہ، ہر بات پہ نظر رکھنی ہے اور مجھے واپس آ کے بتانا ہے. اللہ کی شان ہے یار، حضور کا مقابلہ کون کر سکے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ مکہ سے جاتے ہوئے بھی مال لے گئے، وہاں پہ چاچا وہاں کچھ مال لے کے وہیں ویسے بیچ دیا اور پھر وہاں سے مال لے کے آئے، وہ آگے مکہ میں بھیجو تو نفع ساری دنیا سے بڑھ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گویا ایک پیسے کو، یعنی مقصد یہ ہے کہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ پھیر دیا. کیونکہ جو تاجر ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کے پاس 10,000 ہے، لیکن اگر آپ اس کو 10 دفعہ گھما دیں تو گویا آپ نے 1 لاکھ سے بزنس کر دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو سب سے زیادہ نفع، سب سے زیادہ فائدہ. اور بی بی نے میسرہ کو بلایا، اس نے کہا اس کے علاوہ مجھے بتاؤ. اس نے کہا خدیجہ واللہ خدا کی قسم میں نے ایسا نوجوان اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. یا صادق، سچ بولنے والا، امانت والا،
دیانت والا، ساتھیوں کی خبر رکھنے والا، دکھ سکھ میں ساتھ دینے والا، کسی مظلوم پر ظلم ہو تو برداشت نہ کرنے والا، میں نے ایسی صفتوں والا نوجوان جو ہے زندگی میں کبھی دیکھا نہیں ہے خدیجہ۔ اصل میں تو بی بی خدیجہ یہی چاہتی، یہ ہوتا ہے خاندانی عورتوں کا مقام۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سوچ میں آئی کہ جب اتنا اللہ نے آپ کو شان دی ہے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میری شادی حضور سے ہو جائے، میرا نکاح حضور سے ہو جائے؟ لیکن بی بی صاحبہ بی بی خدیجہ سوچتی تھی کہ بھئی اب میری عمر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، 40 سال میری عمر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کان شابا، آپ کی عمر 25 سال، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شباب، آپ کی عمر کا تقاضا، اور پھر میں پہلے 2 خاوند یعنی 2 شادیاں کر چکی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب بی بی خدیجہ اسی فکر میں ہے کہ آپ کی ایک سہیلی ہیں جن کا نام تھا بی بی نفیسہ، ان کا نام تھا بی بی نفیسہ۔ تو بی بی نفیسہ جب آئی سیدہ خدیجہ کی خدمت میں تو دیکھا کہ متفکر ہیں، تو اس نے کہا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ بات تو یہ ہے۔ تو اس نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر تم کہو تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کروں۔ اس نے کہا مجھے خوف آتا ہے، ڈر لگتا ہے کہیں حضور انکار نہ کریں۔ بی بی نفیسہ نے کہا کہ دیکھیں اس مسئلے میں آپ تردد نہ کریں، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بات تو رکھنی چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میری طرف سے تو تمہیں اجازت ہے۔ بی بی نفیسہ آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ شباب ہیں اور اللہ نے آپ کو جمال دیا ہے، کمال دیا ہے، حسن دیا ہے، آپ شادی کیوں نہیں فرماتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفیسہ بماذا اتزوج، میں کس چیز سے شادی کروں؟ میرے پاس تو پیسہ ہے ہی نہیں، مال ہے ہی نہیں، دولت ہے ہی نہیں، تو بغیر دولت کے، بغیر پیسے کے، بغیر مال کے کیسی شادی ہو سکتی؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، اچھا میں اگر ایک آپ کو تجویز دوں اس پہ آپ غور کریں۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں بتاؤ۔ اس نے کہا حضور آپ کا کیا خیال ہے بی بی خدیجہ کے بارے میں؟ کیا خیال ہے سیدہ خدیجہ کے بارے میں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ سیدۃ النساء ہے، سیدۃ القوم ہے، اور اتنا بڑا خاندان ہے۔ حضور مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ بی بی نفیسہ کیا کہہ رہی ہو؟ خدیجہ اتنی مالدار عورت ہے اور میرے پاس تو کوئی پیسہ نہیں، کوئی دولت نہیں، کوئی دنیا نہیں، اس کے برابر کا گھر نہیں، میرے ساتھ کیسے وہ شادی کرے گی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ یہ فرمائیں کہ کیا اگر وہ شادی کرنے پہ راضی ہو جائے تو آپ کو قبول ہے؟ کہا یا نفیسہ، خدیجہ سے شادی کرنے کا کون آدمی انکار کر سکتا ہے مکے میں؟ اللہ نے اس کو عزت دی ہے، نسب دیا، سب دیا۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر آپ کو مبارک ہو، میں یہ ساری باتیں جو کہہ رہی ہوں یہ خدیجہ ہی نے تو کہی ہیں، مجھے اسی نے تو بھیجا ہے۔ فرضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور راضی ہوئے اور آپ کا نکاح کا خطبہ جو ہے وہ ابو طالب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا، خطبہ ہو گیا، شادی ہو گئی، تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس خوشی میں اتنی بڑی خیرات کی اور اتنے بڑے جانور ذبح کرائے مکے میں کہ پورا اہل مکہ جو تھا وہ دنگ رہے۔ کیوں؟ حضور کے ساتھ نکاح ہو جانا کوئی معمولی سی بات تو نہیں۔ اور مفسرین اور مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ اس شادی میں بی بی حلیمہ بھی تشریف لے آئی جو حضور کی رضائی والدہ ہے، ان کو بی بی خدیجہ نے دعوت دی۔ انہوں نے کہا کہ ہاں میرے بیٹے کی شادی ہے تو میں کیسے نہیں آؤں؟ تو انہوں نے بھی شرکت کی، اور پھر جب وہ واپس جانے لگی فاحدت بمالہا، بی بی خدیجہ نے انہیں پیسے، دولت، بکرے، دمبے، گائیں، اونٹ، اتنا مال دیا کہ بی بی حلیمہ کہتی ہیں کہ میری بستی والے دیکھ کے حیران ہو گئے کہ اتنا مال کیسے ملا۔ میں نے کہا تمہیں پتہ نہیں میں محمد کی ماں ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد مصطفیٰ کی ماں ہوں، میرے بیٹے کی شادی تھی تو مجھے شادی کی خوشی میں یہ ملا۔ پھر یہ وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں کہ جن کی محنتوں سے حضرت زید اسلام میں آئے بما خاندان۔ پھر یہ وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں کہ جب حضور سب سے پہلی وحی اتری تو حضور بی بی خدیجہ کے گھر میں آئے کہ زملونی زملونی، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ خود پہلے بی بی خدیجہ نے کہا کہ کلا